باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ گڈ مارننگ۔ ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم ساکرامنٹ اور رسومات کے تحت نمبر 1 پہ سٹڈی کریں گے بپتسمہ کے بارے میں۔ لفظ بپتسمہ ایک یونانی مصدر بیپتزائن، جسے بیپٹائزائن بھی کہتے ہیں، سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانا، ڈبونا، پانی میں کودنا یا ڈوب کر ابھرنا۔ عموماً اس سے ایک غسل مراد ہوتا ہے۔ یہ غسل پاکیزگی اور شفا کا باعث بنتا ہے۔ پانی میں غوطہ زن ہونا موت کی علامت ہے اور پانی سے باہر نکل کر آنا زندگی کی علامت ہے۔ یوحنا اصطباغی نے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کی۔ توبہ سے اس کی مراد گناہ آلود اور تاریک ماضی کو مکمل طور پر خیر باد کہنا اور خدا کی طرف بھرپور رخ کرنا تھا۔ یسوع نے اپنی زندگی کو بپتسمہ سے تشبیہ دی۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 10 باب 28 آیت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اس کے بعد یسوع نے خود بپتسمہ حاصل کیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، اس موضوع پر کچھ بعد میں بات کریں گے۔ اپنے آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ سب قوموں کو بپتسمہ دو۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 28 باب 19 آیت۔ اس لیے یہ سچ ہے کہ مسیحیت کے آغاز ہی سے بپتسمہ کو اولین حیثیت حاصل رہی ہے۔ رسولوں کے اعمال 2 باب 38 آیت۔ اس کے بعد بپتسمہ نے مشنری روپ دھار لیا۔ یسوع کے شاگردوں نے اس کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیا اور لوگ یسوع کے نام پر بپتسمہ لینے لگے۔ یہ ساکرامنٹ ایک بہت بڑے انقلاب کا آئینہ دار ہے۔ انسان تاریکی سے روشنی میں آ جاتا ہے۔ یہ شیطان اور اس کے منصوبوں کے خلاف کھلم کھلا چیلنج ہے۔ بپتسمہ کے ذریعے ہمیں نئی طاقت ملتی ہے تاکہ ہم برائی کی ہر قوت کا سامنا کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بپتسمہ کے مختلف پہلو۔ نجات بخش پہلو اس میں پہلا پہلو ہے۔ بپتسمہ کے ذریعے انسان خدا سے خصوصی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف خالق ہے بلکہ انسان نجات دہندہ بھی ہے۔ انسان کا نجات دہندہ بھی ہے۔ انسان خدا کے نجات بخش منصوبے ہی کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا حقدار بن جاتا ہے۔ انسان تاریکی سے روشنی، موت سے زندگی اور گناہ سے فضل کی حالت میں آ جاتا ہے۔ بپتسمہ کا دوسرا پہلو۔ بپتسمہ کے ذریعے انسان ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی فضیلت اور معراج ہے۔ یہی انسان کی منزل ہے کہ وہ اثر نو تشکیل پائے اور اس حالت میں خدا کے جلال تک پہنچے۔ انسانیت اپنے عروج پر اگرچہ آخرت میں پہنچے گی، لیکن بپتسمہ اس جلالی سفر کا آغاز ہے۔ نئی مخلوق ہو کر انسان ساری دنیا کو ایک تازہ نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ امن اور محبت کا نقیب بن جاتا ہے اور پوری کائنات کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے۔ بپتسمہ کا تیسرا پہلو مسیحائی پہلو ہے۔ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح ہر بشر پر ڈھیلوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب 28 آیت۔ بپتسمہ مسیحائی دور کی علامت ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں خدا کا پاک روح ملتا ہے جس کی پیش گوئی انبیاء نے کی تھی۔ مسیحائی دور کی خصوصیت روح کا نزول، امن، محبت اور نیا پن ہے۔
برکات و نعم کی کثرت بھی اس دور کی علامت ہے۔ خدا کا روح سب کو ملتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت قائم کریں جس کا آغاز مسیح نے کیا۔ نمبر 4 پہ جو پہلو ہے وہ نبوی پہلو ہے۔ ایک نبی خدا کی آواز بن کر معاشرے میں برائی کے خلاف اور سچائی کا پرچار کرتا ہے۔ یسوع نے بھی حق کی گواہی دی۔ بپتسمہ میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیطان اور اس کی شان و شوکت کو ترک کرتے ہیں، پس ہم انبیاء کی طرح ہر برائی کی ہر شکل کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اپنی ذات میں، گھر میں، کلیسیا میں، معاشرے میں اور دنیا میں جہاں جہاں برائی ہے ہم اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اور اس میں 5واں جو پہلو ہے وہ اخلاقی پہلو ہے۔ بپتسمہ ایک انتخاب ہے۔ ہم مسیح کو چن لیتے ہیں اور شیطان کو ترک کرتے ہیں۔ یہ نیکی اور بدی کے مابین انتخاب ہے۔ ہم دنیا پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اب خدا کے ساتھ ہیں نہ کہ شیطان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہیں نہ کہ برائی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ہیں نہ موت کے ساتھ۔ پولس رسول فرماتے ہیں بپتسمہ کے ذریعے ہم گناہ کی نسبت مر جاتے ہیں، پس ہم ہر طرح کی اخلاقی پستی، بیرا روی، بت پرستی، تشدد، ظلم، تفرقے اور ہر بری عادت سے دور رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ 6واں پہلو جو ہے وہ مشنری پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کو مسیحی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جانا ہے، بلکہ سب کو یہ دعوت دینا ہے کہ وہ محبت، سلامتی، انصاف اور سچائی پر مبنی خدا کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے خود مسیح کا منشور ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا کی انجیل 4 باب 18 سے 19۔ یہی ہر مسیحی کا منشور ہے، کیونکہ بپتسمہ کے ساکرامنٹ کا یہی تقاضا ہے۔ نیز پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں ان سے تعاون کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اب بپتسمہ میں 7واں پہلو جو ہے وہ مسیحی پہلو ہے۔ بپتسمہ کے ذریعے مسیح یسوع کے ساتھ ہمارا نہایت قریبی رشتہ بندھ جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندہ ہو جائیں گے۔ مسیح کے ساتھ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرح صلیب اٹھائیں، وہی پیالہ پئیں جس سے دوسروں کو نجات اور سلامتی ملتی ہے۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پائی، اسی طرح ہم بھی فتح اور جلال حاصل کریں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ پایا تو موت میں بپتسمہ پایا؟ ہم موت میں بپتسمہ پا کر اس کے ساتھ داخل ہوئے تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم بڑھائیں۔ ملاحظہ فرمائیں رومیوں کے نام خط اس کا 6 باب 14 آیت۔ اب بپتسمہ میں جو 8واں پہلو ہے وہ ہے سماجی پہلو۔ ارسطو نے کہا کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ انسان کی زندگی اور موت، سوچ اور فہم، ایمان اور اعمال سب کے سب سماجی اہمیت کے حامل ہیں۔ معاشرے اور سماج کے بغیر انسان کے زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں دوسروں کے ذریعے سے نیکی اور بدی کی پہچان ہوتی ہے، ایمان کی سچائیوں سے آگاہی ملتی ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کرنا ایک سماجی عمل ہے۔ اس کا اثر آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ مسیحی ہونا بھی ایک سماجی فیصلہ ہے جس کا سب سے معتبر اور مؤثر اعلان بپتسمہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مسیحی یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے پیروکار ہیں اور دنیا میں محبت اور انصاف پر مبنی ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔
बपतिस्मा का नावा पहलू जो है वो है सकाफती पहलू। बपतिस्मा का साक्रमेंट इसी सूरत में पुरमैनी और फलदार होगा जब ये मकामी रसूम व रवाज में जड़ पकड़ेगा। बरसगीर में अकीका एक ऐसी रस्म है जिसके ज़रिए एक बच्चे को अलानिया तौर पर अजीज़ों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बड़ी धूमधाम के साथ ख़ानदान का फ़र्द तस्लीम किया जाता है। बपतिस्मा और अकीका का संयोग दोनों को बड़ी अहमियत दे सकता है। इसी तरह हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के मौका पर अक्सर गुड़ती की रस्म अदा की जाती है। ख़ानदान का कोई काबिल तारीफ़ आदमी या औरत बच्चे के मुंह में शक्कर या कोई और मीठी चीज़ डालता है। लोग ये मानते हैं कि इसी फ़र्द की आदत बच्चे में मुंतकिल हो जाती है। अगरचे ये रस्म इतनी अहम नहीं लगती, लेकिन इसके पसे पर्दा एक बहुत बड़ी हकीकत झांक रही है कि पैदाइश ही से बच्चे को नेक खसलत बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। बपतिस्मा मसीही ज़िंदगी का आगाज़ है और शुरू ही में बच्चे की रहनुमाई ज़रूरी है। बपतिस्मा में 10वां पहलू जो है वो कलीसियाई पहलू है। कलीसिया एक मसीह का असरारी बदन है। इस सिलसिले में पौलुस रसूल फरमाते हैं, जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ा बहुत से हैं, इसी तरह हम सब बाहम एक बदन है और मसीह इस बदन का सर है। पास तुम फ़र्दन फ़र्दन अज़ा होकर मसीह का बदन हो। मलाला फरमाएँ करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 12वां बाब 12वीं आयत और फिर 27वीं आयत। हर बपतिस्मा याफ्ता मसीही यस्सु के असरारी बदन का एक उज़ू है। ये कलीसिया इत्तेहाद का भेद है। हर मसीही कलीसिया के साथ इसी तरह पेवस्ता है जिस तरह अज़ा बदन के साथ। बपतिस्मा में 11वां पहलू जो है वो इलाहियाती पहलू है। बपतिस्मा के ज़रिए हम एक खुदा पर अपने ईमान का ऐलान करते हैं। हर मसीही इस बात का इकरार करता है कि वो सिर्फ़ एक खुदा पर ईमान रखता है जो दुनिया का खालक और मालिक है। सो मेरे अजीज़ों, आज हमने साक्रामेंट और रसूमात में नंबर 1 पे बपतिस्मा के बारे में जो अहम पहलू हैं, 11 पहलू हैं, उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम बपतिस्मा की रस्म के बारे में कि वो कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से अल्फाज अदा किए जाते हैं, तो इससे मुतल्लक़ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपने खादम रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक को इजाज़त दें। खुदावंद हम सब के साथ अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन।